अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे मुख्तलिफ ज़राए होते हैं बिज़नेस और इंडस्ट्री के अंदर, चूँकि राब्ते रहे हुए हैं तो मुख्तलिफ बिज़नेसमैनों से जब कभी, अब तो मैं बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि वो भी नहीं मिलते क्योंकि उनका ख्याल होता है कि इसने अपने कहीं ना कहीं व्लॉग में हमें भी रगड़ जाना है। लेकिन 4-5 साल पहले तक ये बात जारी थी और मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला करता था, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ से, बिज़नेसमैनों से। तो मेरे 2 कम अज़ कम 3 जानने वाले बहुत ही इंथुसियास्टिक थे एक दिन, और उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। पाकिस्तान से इतना सोना और तांबा निकल आया है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये वज़ीरिस्तान में है, मतलब वो बलूचिस्तान दूर दराज समझा जाता है ना मेंटली, ठीक है। ये तो बिल्कुल जनाब, मोटरवे से उतरेंगे तो इधर हो गया है जी, ठीक है, पेशावर मोटरवे से उतर के तो उधर से हो गए तो उधर। अच्छा जी, क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि जनाब उनसे रब्ता किया है उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने बताया है कि जनाब वो, ये 8 साल पहले की बात है, कि उन्होंने कहा है कि जी अंदर माइंस हैं, उन माइंस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा होता है, अंदर बिजली पहुंचानी होती है ताकि रोशनी में काम हो सके। गार होते हैं ना बड़े बड़े, माइंस अंदर तक चली गई होती हैं। फिर वहाँ से जो चीज़ आप निकालते हैं उसको निकाल के बाहर लाने का एक अलग सिस्टम होता है। फिर वहाँ पे पानी की फराहमी होती है, तो पाइपिंग उसकी बड़ी सेंसिटिव होती है जो वहाँ तक लेके जानी होती है। फिर वो पानी गिरा के आप कोई पत्थर काट लेते हैं, उस पानी को वापस सक करने की एक सिस्टम होता है। तो ये सिस्टम होते हैं, क्वेरीज इनको बोलते हैं। तो क्वेरीज इंस्टॉल करनी है वहाँ पे ताकि वर्क फोर्स कम से कम लगाई जाए और ऑटोमेटेड काम हो सके। तो मैंने कहा जी बहुत मुबारक हो, आपने तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। तो वो काम करते रहे 7-8 माह के बाद उनके मुंह लटके हुए थे। पहले एक का लटका, फिर दूसरे का लटका, फिर तीसरे का लटका। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने हमसे फाइनल टेस्ट करवाने के बाद इन सिस्टम्स के, उसके बाद अब वो हमें उस तक नहीं जाने दे रहे, उस स्पॉट तक, और कह रहे हैं जी आपका सिस्टम जो है ना वो फ्लॉप हो गया। तो इन्होंने उनसे कहा कि ठीक है जी, फ्लॉप हो गया, नहीं चला, हमें उसकी बाकियात तो उठा लेने दें। नहीं, बाकियात नहीं उठाने देनी आपको, आप जाएं यहाँ से। कहते जी ना कोई अदायगी मिली है, ना कोई कंपनसेशन मिली है, और सिस्टम भी उन्होंने ज़ब्त कर लिया है, और इसके ख़िलाफ़ किसी जगह के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। मैंने कहा आप बताएं तो सही, आप FWO के कॉन्ट्रैक्टर थे, आप NLC के सब कॉन्ट्रैक्टर थे? उन्होंने कहा नहीं, कोई हो रही पार्टी से, ठीक है। हम भी चुप करके बैठ गए यार। उसके बाद जो है मुजाहरे शुरू हुए, वहाँ पे PTM वजूद में लाई गई। मैं लाई गई के लफ्ज़ के ऊपर तवज्जो चाह रहा हूँ आपको। उसने मुजाहरे शुरू कर दिए। PTM के मुजाहरों के नतीजे के अंदर, मतलब एक डिप्लोमा होल्डर बच्चा जो है, मंजूर पाश्तीन जो है, उसका कितना कवीन हो सकता है कि वो इतने बड़े लोगों को इकट्ठा कर ले अपने इर्द गिर्द। तो उसका एक हवा खड़ा करके फिर उस इलाके के अंदर जो है हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ की गई, और उस इलाके के अंदर वक्तन फ़वक्तन कर्फ्यू लेने लगा। ये जो हमारे तीनों अहबाब थे, जो किसी ना किसी सूरत में गुजरांवाले से ताल्लुक़ है, एक साहब का, एक का लाहौर से है, ठीक है, हाँ एक का साहिवाल से भी है, हम फड़े जान के नहीं ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा, वो बेचारे जो है ना, वो उस इलाके के अंदर उनके और भी एक आध कॉन्ट्रैक्ट थे। तो मैंने कहा यार ये जो कर्फ्यू शर्फ्यू लगता है, ये जो PTM है, ये जो मंजूर पाश्तीन है, ये क्यों शोर मचाते हैं? उन्होंने कहा बुनियादी तौर पे यहाँ पे जब काम शुरू किया गया था तो इन लोगों की इजाज़त और इससे शुरू किया गया था कि यहाँ पे जो कुछ निकलेगा उसका 20% 15% हम आपको देंगे, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो है वो बलूचिस्तान में जो कोयला निकलता है उसका मकामी सरदारों को रिश्वत दी जाती है, और वो गड़प करके खाते हैं और यूरोप में जाके याशियाँ करते हैं। सुई के अंदर जो है वो मकामी लोगों को करोड़ों अरबों की रिश्वत देती है हमारी कंपनियां, और बाकायदा उसको ऑडिट में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे उनका ख्याल है कि ये जो यहाँ पे जो उन्होंने रिश्वत देनी है वो मंजूर पाश्तीन साहब को मिले, ख़वानीन को ना मिले, जो वहाँ के खान्स हैं उनको ना मिले। तो ये फड्डा उसका है। ये उन साहब ने मैं बताया जो वहाँ पे दीगर भी बहुत सारे कुछ मंसूबों के अंदर काम शाम कर रहे थे। तो हम चुप करके बैठ गए। अब इंफॉर्मेशन को आप बराह रास्त तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे ना। अब जनाब ये मौका फराहम किया है हमें, हमारे जो हैं मोहतरम जनाब अहमद मीर साहब, बिलाशुबा पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, और जिस प्रोग्राम को वो एंकर करते हैं
اس کو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں سب سے مہنگا اور سب سے زیادہ اشتہار ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سب سے بڑے جرنلسٹ ہوئے۔ اور حامد میر صاحب نے ایک پروگرام کر دیا شمالی وزیرستان میں، اس جگہ پہ جا کے، اور اس جگہ کے اوپر جو ایک بہت بڑا گڑھا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ بہت سارا کچھ وہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ خیر، اگر آپ کو یاد ہو تو وزیرستان کے اندر کرفیو لگا کرتا تھا، اور کرفیو ہمیشہ ویکینڈ کے اوپر ہوتا تھا۔ ویکینڈ کے اوپر کرفیو ہوتا تھا، اس کرفیو کے اندر میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہوتا، 700-800 بغیر نمبر کے ٹرک، بغیر نمبر کے 700-800 ٹرک نارملی عموماً سفید یا خاکی رنگ کے ہوتے ہیں، وہ بھر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور شاہراہ ریشم کے ذریعے جو ہے وہ چائنا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جن دنوں چائنا کا بارڈر برف باری کی وجہ سے بند رہتا ہے وہاں پہ کرفیو نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں آپ کو میں بتاتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ہم نے یہ انفارمیشن بھی ڈسیمینیٹ نہیں کی، کیا کریں یار، کسی کو کیا کہیں؟ پھر جو تھے ہم سے ایک صاحب ٹکرا گئے، میرے بڑے کرم فرما ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ان پہ کوئی عذاب نہ آئے، ٹھیک ہے؟ مطلب کہ ان کے خلاف بہت بڑی بڑی میڈیا کیمپینز چل چکی ہوئی ہیں، آپ جرنیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بہت اعلیٰ ذمہ داری پہ رہے ہیں، اور شہید کے صاحبزادے ہیں، تو ہمارا ایک درد مشترک بھی ہے۔ تو ان کو جب اس علاقے کے اندر جانے کا موقع ملا ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نکال لیں، اس کی مٹی صاف کریں، ٹھیک ہے، اور اگر مٹی میں پھنسا ہوا تو اس کو باہر نکالیں، اور اگر مٹی اس میں پھنسی ہوئی ہے تو مٹی نکالیں، سمیلٹنگ جو بھی ہے کر کے، پھر اس کو بعد پگھلائیں، پگھلا کے اس کو نیم خالص حالت میں لے کے آئیں تو اس کے بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ انہوں نے جناب دھڑا دھڑ مشینری آرڈر کی، اور جناب مشینری انسٹال جن سٹیجز پہ ہونی ہے، جو پلیٹ فارم بننے ہیں نا، ان پلیٹ فارم کو ان کی دھمک ہوتی ہے بھائی، تو وہ نیچے زمین کھود کے آپ ان پلیٹ فارم کو بناتے ہیں، تو وہ پلیٹ فارم بنانے کے لیے انہوں نے ادارے کو کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور خود جناب وہ مشینری چل رہی ہے، مشینری بن رہی ہے، مشینری چل پڑی ہے، رپورٹ ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، کیا مسئلہ ہے، ٹیکس لگے گا، ٹیکس، وہ ان معاملات کی طرف مصروف ہو گئے۔ تو جب وہ دوبارہ گئے ہیں کچھ ماہ کے بعد، تو پتہ چلا کہ جان بوجھ کے وہ جو پلیٹ فارمز جو تھے وہ ناقص بنائے گئے، اور جو سائز دیے گئے تھے ان کے مطابق نہیں بنائے گئے، بنیادی طور پہ تھا کہ کسی طرح سے یہ نہ بن پائیں۔ جب انہوں نے وہاں پہ جو لوکل افسر تھے ان کے ساتھ تھوڑا سا اس حوالے سے جو تھی وہ کی ہے، ان صاحب کا تبادلہ ہو گیا۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 2 چینل ہیں ایک ہی ادارے کے، ٹھیک ہو گیا، نیوز چینل کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک چینل جو ہے اس کے سی ای او کے ساتھ دوسرے چینل کا رپورٹر کر لے، رپورٹر بدتمیزی کر دیتا، تو جانا کس کو چاہیے؟ رپورٹر کو جانا چاہیے جس نے بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے ادارے کے نہیں، سسٹر ادارے کے سی ای او کے ساتھ بدتمیزی کر دی، یہ ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ چونکہ برادر انسٹیٹیوشن ہے، سسٹر آرگنائزیشن ہے، تو اس کو، اور رینک بھی بہت نیچے ہو، لیکن یہاں پہ اس لیول کے بندے نے اس لیول کے بندے کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کی چھٹی کرا دی گئی، اس کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ میں کہا سر جی کی ہوا؟ کہتے وہ مفاد ہی بہت بڑا تھا۔ انہوں نے پھر وہاں پہ جو کرفیو لگانے کی وجہ کی تصدیق فرمائی، ٹھیک ہے، زیر عتاب رہے باقاعدہ، انسیریمونیسلی رخصت کیا گیا، صرف اس کی وجہ سے کہ تم نے یہ جو ہم لوٹ مار کر کے چائنا کو بیچ رہے ہیں، اور جو افسر وہاں پہ آتا ہے اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے، پھر امریکہ میں اس کے وائٹ پیلسز بن جاتے ہیں، تمہاری یہ جرت کہ تم نے اس فلو کو جو ہے وہ ڈالا، مصیبت میں ڈالا، لہذا اس جو ہیڈ کر رہا تھا ایک اور ادارے کے ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا تھا، اس کی چھٹی کرا دی گئی۔ میں اس وجہ سے اس موقع کے اوپر
جناب جنرل سید حافظ منیر شاہ صاحب کی سلامتی اور عزت کی حفاظت کے لیے باقاعدہ دعا کو کہ جو 8 سال سے لوٹ مار جاری تھی انہوں نے اس کو منکشف کر دیا، وہ اسے پبلک میں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو جرنیل صاحب جو کہ انجینئر کور کے تھے ان کو بلین ارب اور ٹریلین کا نہیں، کھرب اور ٹریلین کا فرق نہیں پتا۔ کھرب میں 100 ارب ہوتے ہیں اور ٹریلین میں 1000 ارب ہوتے ہیں۔ وہ میتھمیٹکس پڑھ کے انجینئر بنا ہوا ہے۔ ویسے غور کرنا چاہیے ملٹری انجینئرنگ سروسز کے اندر جو ہے کس طرح کے نیلے جو ہیں اتنے ٹاپ لیول پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس کو ٹریلین اور ارب کے فرق کا نہیں پتا، بعد میں جیو کو کاٹنا پڑا، وہ وہاں سے بونگی مار گیا جی، اور ماشاءاللہ بریگیڈیئر ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ انہیں ٹریلین اور کھرب کا فرق نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹریلین آف ڈالر کے ہیں۔ بھائی جان ٹریلین آف ڈالر کے ہیں، پچھلے 8 سال کے اندر آپ نے صرف 35 ملین ڈالر یعنی کہ 3.5 کروڑ ڈالر کا نکالا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ فگر غلط ہے۔ 35 ملین ڈالر 7 سالوں کے اوپر بھی تقسیم کیا جائے تو 5 ملین ڈالر بنتا ہے، اور 5 ملین ڈالر کو اگر آپ روپوں میں کنورٹ کریں تو 1.25 ارب روپیہ بنتا ہے۔ پائے نا کچھ بھی نہیں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، ان بریگیڈیئر صاحب نے، جو بھی وہ صاحب ہیں، حاضر سروس ہیں، حاضر سروس کے خلاف آپ کو بات کرنا غداری ہوتی ہے، لیکن یہ بات نشاندہی کرنی چاہیے۔ بھائی جان جہاں سے تانبا نکلتا ہے یہ دنیا کا پرنسپل ہے، جہاں سے لوہا نکلتا ہے وہاں سے چاندی بھی نکلتی، اور جہاں سے تانبا نکلتا ہے وہاں سے سونا بھی نکلتا ہے، اور تانبے کے ساتھ سونے کی مقدار ریشو جو ہوتی ہے وہ 0.7 یعنی کہ 0.25% سے لے کے 3.25%، 3.5% تک ہو سکتی ہے، ڈیپینڈنگ اپون اس کے۔ اب مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ آپ تانبے کا ذکر تو کر رہے ہیں، سونے کا ذکر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سونا کون چوری کر رہا ہے؟ میرا سوال پہلا یہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں سے تانبا نکل رہا ہے سونا نہ نکل رہا ہو۔ ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، آپ کی بات پہ چلے جاتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ چلو یار منیمم کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں منیمم 0.7 ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں 0.5، 0.5% سونا نکلا ہے بچ، ٹھیک ہے۔ 1 ٹن کے اندر 1000 kg ہوتے ہیں، 1 ٹن تو نہیں نکلتا ہوگا نا، وہ 200 250 700 ٹرک جو ہے وہ وہاں سے موو کرتے تھے، تو 700 ٹرکوں کے اندر کوئی 1 ٹن تو نہیں جاتا ہوگا۔ 1 ٹرک کے اندر 10 ٹن تو کم از کم جاتا ہوگا۔ چلے ہم کہتے ہیں جی 1 ٹرک کے اندر 1 ٹن جاتا ہوگا، اور 250 300 700 ٹرک، یہ رضی دادا جو ہے نا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ صرف 100 ٹرک ہفتے کے، 100 ٹرک مہینے کے لگا لیں، 100 ٹن، ٹھیک ہے سر۔ 100 ٹن کا مطلب 1 ٹن کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ 1000 kg۔ 1000 kg کا 0.5% کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 کلو سونا، اور ٹرک کتنے گئے؟ 100، 450 کلو سونا 1 مہینے کا۔ یہ سونا کہاں جا رہا ہے؟ جنرل سید حافظ عاصم منیر شاہ صاحب، سونا کہاں گیا؟ اس بریگیڈیئر سے پوچھیے گا ذرا، جس کو ٹریلین اور کھرب کا فرق نہیں پتا۔ ظاہر ہے جب ابنڈنٹ پیسے آ رہے ہوں تو بندے کو گنتیاں بھول جاتی ہیں نا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ ابھی صرف اس بات کو مانا ہے کہ ہم پچھلے 7 سال سے یہ یہاں سے اٹھا رہے ہیں، کس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں پیسے ابھی تک یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے فوج اپنے ہی اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہو جو کہ وہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ کس کانٹریکٹ کے تحت آپ نکال رہے ہیں؟ کب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا؟ بتایا گیا عوام الناس کو، ٹھیک۔ میں وہ پروگرام دیکھتا ہوں احمد میر والا، دوبارہ ہو سکتا ہے اس میں کہیں کوئی فکرہ کو نکل گیا ہو، کیونکہ لیگلی تو یہ کام نہیں ہو رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔